بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موزوں تمہید اٹھائیں گے، نظم کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری ہونی چاہیے۔ درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں۔ حمد کس کی تعریف میں لکھی گئی نظم کو کہتے ہیں؟ یقیناً اس سوال کا جواب آپ کو ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں لکھی گئی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا، چونکہ تیسری جماعت کے بچے ہیں اور وہ اس سے پہلے پہلی اور دوسری جماعت میں نعت پڑھ چکے ہیں، اور ویسے بھی ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں نعت سننے کے زیادہ مواقع ملتے ہیں بجائے حمد سننے کے۔ کیا آپ نے کبھی کسی نعتیہ محفل میں شرکت کی ہے؟ نعت سننے کے آداب کیا ہیں؟ چونکہ نعت سننے کے آداب پر اس سے پہلے ہم نے کسی نہ کسی اسٹیج پہ گفتگو کی ہوگی، اور یہ ضروری بھی ہے۔ نعت بچوں کو بتائیے گا کہ نعت چاہے کسی نعتیہ محفل میں ہو یا اسکول میں سبق کے طور پر پڑھی اور سنی جائے، نعت سننے کے آداب پر عمل کیا جانا چاہیے، اور جو ضروری آداب ہیں ان کا آپ بچوں کے ساتھ ابھی سے ذکر ضرور کر دیں، بیشتر اس کے کہ وہ نعت پڑھیں یا نعت سنیں۔ اور آداب میں سب سے ضروری بات یہ ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ نعت سنتے کسی اور سرگرمی میں طلبہ مصروف نہیں ہو سکتے۔ کسی سے بات نہ کریں، کوئی اور کام نہ کریں، پوری توجہ سے نعت سنیں۔ پھر آخری سوال ہے، یہ ضروری معلومات اس سوال کے ذریعے آپ دیں بچوں کو۔ دو نئے الفاظ ان کے علم میں آئیں گے، نعت گوئی اور نعت خوانی میں کیا فرق ہے؟ اب یہاں دونوں مرکب الفاظ میں جو مشترک لفظ ہے وہ تو نعت ہے، جس کو بچے بخوبی سمجھتے ہیں۔ گوئی کے معنی ہے کہنا۔ اب اس لفظ کے حوالے سے، گوئی کے حوالے سے آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ شاعر کوئی اگر نظم یا غزل لکھتا ہے تو اس کے لیے جو عام لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ شعر کہتا ہے، ہم لکھتا نہیں کہتے۔ لکھتا تو تب کہتے ہیں نا جب وہ قلم کاغذ کے ساتھ ان اشعار کو لکھے گا جو وہ کہہ چکا ہے۔ سو محاورتاً ہم کہتے ہیں شعر گوئی، شعر کہنا۔ سو نعت گوئی کا مطلب ہے نعت کہنا، یعنی نعت ظاہر بات ہے اشعار پر مشتمل ہے، تو شاعر جیسے پہلے شعر کہتا ہے تو نعت بھی اشعار پر مشتمل ہے، تو وہ نعت بھی کہتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے پھر نعت خوانی۔ خوانی کا مطلب ہے پڑھنے والا کام، پڑھنے کا کام۔ تو یہ فرق ہے، نعت گوئی نعت کہنا، شاعر کا نعت کہنا، اور نعت خوانی کسی کا بھی۔ یہاں ضروری نہیں ہے کہ شاعر خود پڑھے، کوئی بھی شخص پڑھے گا جو نعت پڑھنے کے فن میں طاق ہو، طاق نہ بھی ہو، عام آدمی بھی کوشش کرے تو یہ نعت خوانی ہوگی۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جائیں۔